بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن قیل من یا رسول اللہ قال الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. قیلا کہا گیا کہ کون اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الذی لا یؤمن جارہ بوائقہ. یہ بوائقہ بائقہ کی جمع ہے، اس کا معنی ہے شر. وہ شخص کہ اس کا پڑوسی اس کے شرور سے محفوظ نہ ہو. متفق علیہ، یعنی اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دیتا ہو، ایسا شخص مومن نہیں ہو سکتا. یہاں بھی کمال ایمان کی نفی ہے، لیکن جس انداز سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دے، پڑوسی کو تکلیف دے گا تو یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہو سکتا، یہ مومن نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمسایوں کو تکلیف پہنچانے سے آدمی کو بچتے رہنا چاہیے، کیونکہ ایک اور حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة من لا يأمن جارہ بوائقہ. رواہ مسلم. فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص کہ جس کا پڑوسی اس کے شرور سے امن میں نہ ہو، محفوظ نہ ہو. عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حدیث حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا آپ علیہ السلام نے ما زال جبریل یوصینی بالجار. ہمیشہ جبریل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں خیر خواہی کی وصیت کرتے رہے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس کے حقوق ادا کرنے ہیں، اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، جتنا ہو سکے اس کا نفع سوچنا چاہیے. فرمایا اس قدر مجھے وصیت کی پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، حتی ظننت، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا انہ سیورثہ کہ وہ پڑوسی کا وارث بنا دیں گے. تو مجھے اس بات کا گمان ہونے لگا کہ پڑوسی ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کی توریث اور وراثت کا قانون نہ جاری ہو جائے. اس قسم کا مجھے اندیشہ ہونے لگا کہ کہیں ایسا ہو کہ وراثت ہی کا حکم نہ آ جائے. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وراثت کا اندیشہ ہوا تو معلوم ہوا کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، تو ان کو محدثین نے یہ جواب دیا کہ یہ مطلق پڑوسی کا وارث ہونا، یہ اس کا اندیشہ ہوا تھا، اپنے پڑوسی کے وارث ہونے کا اندیشہ نہیں ہوا تھا. جی دوسرا جواب بھی ذکر کیا ہے کہ اگر اپنے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ ہوا تھا تو یہ فرمان اس وقت کا ہے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ابھی وحی نہیں آئی تھی کہ انبیاء کی وراثت جاری نہیں ہوتی، اور جب وحی آ گئی تو اس وقت تو آپ کو اپنے بارے میں بالکل ہی کوئی اندیشہ نہیں تھا اور انبیاء کی کوئی وراثت جاری نہیں ہوتی. نحن معاشر الانبیاء لا نورث، ہماری وراثت جاری نہیں ہوتی. یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے مطلق
قانون بیان فرما دیا۔ اس لیے بعض اہل زیغ اور دل کی کجی والے لوگ وہ اپنے آپ کو اس حدیث سے منسلک نہ کریں، صرف اس حدیث کے مضمون کو ذہن میں رکھیں کہ پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔